اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیں، عطا کر دیں، اسے لے لو، اور جس چیز سے وَمَا نَہَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ جو چیز تمہیں دیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کر دیں، تمہیں دے دیں، وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول اللہ منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ساری شانیں اور کمالات عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور یہ مقام دیا کہ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ سے، اپنی عطا اور اپنی مہربانی سے اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اختیارات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے بے شمار۔ آپ قرآن و حدیث دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے واقعات اور ایسے معاملات ملیں گے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سارے اختیارات عطا کر کے بھیجی، بہت ساری شانیں عطا فرمائی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھر بھی بات کرتے ہیں، آپ کے حکم پر سورج پلٹ کر آتا ہے، آپ کے حکم پر چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر آپ ارشاد فرما دیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے تو درخت چل کر آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا اور اختیار سے جسے چاہیں دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے چاہیں اس کی بیماری اور اس کی تکلیف کو اللہ کے اذن اور عطا سے دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت ربیہ بن کعب۔ یہ صحابی رسول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کو یہ وضو کے لیے پانی پیش کرتے۔ جب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرنے کے لیے پانی پیش کرتے۔ ایک دن وضو کے لیے پانی پیش کیا حضور کو حضرت ربیہ نے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جائیں، آپ نے مانگی بھی تو بڑی عظیم شے مانگی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت مل جائے، بنگلہ مل جائے، دنیا کی یہ چیز مل جائے، یہ مل جائے، لیکن حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
مجھے یا رسول اللہ جنت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا ربیہ ابھی تو ہم دنیا میں ہیں، جنت کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے، کس نے جنت میں جانا ہے کس نے نہیں جانا یہ تو اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ دنیا کی کوئی چیز مانگ، یہ میرے پاس اختیار ہے یہ نہیں ہے، یہ دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا، نہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جنت چاہیے۔ یا رسول اللہ جنت چاہیے، اور جنت بھی وہ جنت چاہیے کملی والے جس میں آپ کا ساتھ مل جائے، وہ جنت ملے جہاں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا قرب مل جائے، آپ کا ساتھ ملے، وہ جنت چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ربیہ تجھے جنت بھی دے دی، جنت میں اپنا قرب بھی دے دیا، اب بتا اس کے سوا تجھے اور کیا چاہیے؟ جنت بھی میں تجھے دیتا ہوں اور جنت میں اپنا پڑوس اپنا ساتھ بھی دیتا ہوں، اس کے سوا اور مانگ کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت مل جائے اور جنت میں آپ کی سنگت مل جائے، آپ کی معیت مل جائے، آپ کی رفاقت اور قرب مل جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس یہی کافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں آ کر مانگتے، طلب فرماتے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سوالی کو منع نہیں کیا، بلکہ جس سوالی نے سوال کیا اسے اتنا عطا کر دیا، اتنا دے دیا کہ پھر اسے دوبارہ زندگی بھر سوال کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ دوران جنگ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ کہتے ہیں جنگ ہو رہی تھی، دوران جنگ حضرت قتادہ کی آنکھ پر تیر لگ گیا، تیر لگا تو یہ آنکھ کا جو ڈیلا تھا نا، جو آنکھ تھی یہ باہر نکل آئی، تیر لگا آنکھ باہر آ گئی، آنکھ باہر نکل آئی تیر لگنے سے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر ہے، پتہ ہے کہ یہ اس کا کوئی آپریشن ہوگا، سرجری ہوگی، اس آنکھ کے زخم سے اس آنکھ کے نکل جانے کا علاج ڈاکٹر کرے گا، کوئی حکیم اور طبیب کرے گا، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حکیم و طبیب کے پاس نہیں گئے، بس جنگ کے دوران اپنا وہ ڈیلا ہاتھ پر اٹھائے ہوئے آنکھ کا وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تیر لگنے سے میری آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے قتادہ جا کسی حکیم کے پاس چلا جا، کسی ڈاکٹر کے پاس سرجن کے پاس جا، یہ تیرا آپریشن کرے گا، اب تیری آنکھ نکل گئی، یہ ڈیلا تیرا باہر آ گیا، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، تیری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ نہیں امام الانبیاء، طبیبوں کے طبیب، حکیموں کے حکیم، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ڈیلے کو جو ہاتھ پر یا تھیلی پر رکھا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ڈیلے کو اٹھایا اور حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگا دیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں بس ڈھیلا رکھنا تھا، امام الانبیاء کا لعاب دان میری اس آنکھ پر لگنا تھا، نہ درد باقی رہا نہ تکلیف باقی رہی، بس میری آنکھ کی روشنی بحال ہو گئی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں پھر میں عمر زیادہ ہوئی، بزرگ ہو گئے،
کہتے ہیں ایک آنکھ کی روشنی کم ہو گئی، لیکن جس آنکھ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان لگا تھا نا، ہاتھ مبارک لگا تھا، پھر اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار اور شان عطا کیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج کو حکم دے تو سورج لوٹ کر واپس عصر کے وقت پر آ جاتا ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کر دیں، اشارہ کر دیں صرف امام الانبیاء، تو پھر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور یہ اختیار عطا کیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج لوٹ کر اپنے وقت پر عصر کے وقت پر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شان اور کمال عطا کیا ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شان اور کمال عطا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مردوں پر سونا حرام، لیکن اللہ کے محبوب چاہیں جس صحابی کو چاہیں اسے پہننے کی اجازت عطا فرما دیں۔ ایک غلام آئے، انگوٹھی پہن رکھی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آگ کے انگارے کو اتار کر پھینک دو۔ صحابی رسول نے وہ اتار کر پھینک دی۔ بعد میں دوسروں نے کہا اسے اٹھا لو اور اسے بیچ کر نفع حاصل کر لو، کہا نہیں، جس چیز سے اللہ کے محبوب نے منع کر دیا اور پھینکنے کا حکم دیا اب اس سے نفع نہیں لوں گا۔ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک غزوے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، آخر میں ایک سونے کی انگوٹھی بچ گئی، سب مال بانٹ دیا۔ کہتے ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے عطا کیا اور کہا لو اسے پہن لو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام سے کہا 6 ماہ کا بکری کا بچہ اس کے لیے قربانی کے لیے جائز فرما دیا۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے میں ایمان لاؤں گا لیکن میں کام میں مصروف ہوتا ہوں، میں نمازیں پوری نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نمازیں پوری نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ تم صرف فجر کی نماز اور تم اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے یہی کافی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بیماروں کی اور ضعیفوں کا خیال نہ ہوتا میں عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تمہاری مشقت کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں تمہارے لیے مسواک کو وضو کے میں مسواک تمہارے لیے ضروری کر دیتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، مکے سے مدینے جا رہے تھے، سراقہ جو تھے وہ پیچھے سواری پر سوار ہو کر آئے اور آ کر
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں پکڑ لوں، اور غلط ارادے سے آئے تھے کہ میں پکڑوں گا تو کفار و مشرکین نے اعلان کیا تھا کہ جو پکڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اسے اتنے اونٹ دیں گے، اتنے انعامات دیں گے۔ وہ اس لالچ میں پیچھے آیا اور پکڑنے کے لیے آیا۔ جب قریب پہنچا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زمین کو، تو زمین نے سراقہ کو سواری سمیت جو ہے نا وہ آدھے پیٹ تک یا پورے پیٹ تک زمین کے اندر دس گیا۔ زمین نے پکڑ لیا۔ اب کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دو، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو، میں اب تمہارا پیچھا نہیں کروں گا، واپس چلا جاؤں گا، جو اور پیچھا کرنے والے ہوں گے میں انہیں بھی منع کروں گا، اور مجھے امن کی ایک تحریر عطا کر دو۔ اللہ کے محبوب نے زمین کو حکم دیا، زمین نے سراقہ کو سواری سمیت چھوڑ دیا، امن کا پروانہ بھی دے دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سراقہ ایک وقت وہ آئے گا جب ایران فتح ہو جائے گا، ایران کا جو بادشاہ ہوگا، جو ولی جو ہے نا ایران ہوگا، اس ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے ملیں گے اور وہ سونے کے کنگر تم پہنو گے۔ یہ خوشخبری بھی سراقہ کو سنا دی گئی۔ سراقہ بھی ایمان نہیں لائے، مکے واپس چلے گئے۔ جب مکہ فتح ہوا جس دن، اس دن سراقہ آئے اور آ کر ایمان لائے، حضور کی بارگاہ میں ایمان لائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بشارت اور خوشخبری دی تھی نا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے کہا تھا سراقہ وہ ایران فتح ہوگا، اور فتح ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا، بادشاہ کے ایران کا بادشاہ کے کنگن اتریں گے، مال غنیمت آئے گا، اس میں سونے کے کنگن آئے گے، وہ تم پہنو گے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، آپ امیر المومنین تھے، آپ کا وقت پورا ہوا، پھر آپ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور لا کر جب آپ کے زمانے میں فتوحات ہوئی تو ایران فتح ہوا۔ جب فتح ہوا مال غنیمت آیا تو پھر ایران کے بادشاہ کے وہ سونے کے کنگن بھی اتر کر آئے۔ جب کنگن آئے امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سراقہ کہاں ہیں؟ اے سراقہ آ جاؤ۔ سراقہ آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سراقہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تجھے فرمایا تھا، اے سراقہ ایران فتح ہوگا، ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن اتریں گے اور وہ تجھے پہنائے جائیں گے۔ اے سراقہ آؤ، آج میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، آگے آؤ میں تمہیں وہ سونے کے کنگن جو ایران کے بادشاہ کے میں تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے بازوں پر اپنے ہاتھ پر وہ ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن پہن لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کے لیے وہ سونا جائز فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان اور کمال عطا کیا ہے، وہ جسے چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اختیار سے، اللہ کے اذن سے جسے چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے کہ نعمتیں بانٹتا جی سمت وزی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وزی
شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا،